بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اسلام ایک حق پر مبنی دین ہے جس کا پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو پہنچایا، اور بت پرستی، شرک، ظلم، فساد اور جہالت کے خلاف جنگ کی۔ اسلام کی ابتدا مکہ مکرمہ میں ہوئی، جہاں قریش کا قبیلہ حکمران تھا۔ قریش کے لوگ بت پرست تھے اور کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا تو قریش کے لوگ ان کے خلاف بغاوت کرنے لگے اور ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بہت ستایا، ان کو تکلیف دی اور ان کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی مدد اور ہدایت کا انتظار کیا اور اپنے مقصد پر قائم رہے۔ اسلام کی ابتدائی دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے قریش کے لوگوں کو حیران کر دیا اور ان کے بتوں کی عبادت کو بے معنی بنا دی۔ مکہ معظمہ میں قریش کا ولید نامی کافر رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگوں، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے لوگو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لائے تو تم لوگ جہنم میں جاؤ گے۔ پس تم لوگ عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بہت گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس آئے تو رستے میں ایک گھوڑا سوار جو سبز پوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ جبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام معین بالابرار ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا، وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے، اور آج پھر وہ یہی بکواس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے متعلق بکواس کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے رستے میں ہی قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے اور اس کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے اور اس کو ان کی صحابت نصیب فرمائے، آمین۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مدد اور نصرت کرتا ہے، اور ایمان والے جنات بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک جن کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔